وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 20ویں پارے کا پہلا رکوع ہے اور جس کے اندر 8 آیتیں ہیں، لیکن 19ویں پارے کی ایک آیت اس میں شامل ہے، تو اس طریقے سے 8 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 66 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر عما یشرکون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے چنے ہوئے بندوں یعنی رسولوں پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بنائے گئے معبود جنہیں کافر انکار کرنے والے اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ کیا وہ بناوٹی معبود اچھے ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے ہرے بھرے باغات اگائے جس کے درختوں کو تم نہیں اگا سکتے تھے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے دور ہو گئے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ کیا وہ بناوٹی معبود اچھے ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں نہریں بنا دی اور اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ آڑ بنا دی؟ کیا پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کیا وہ بناوٹی معبود اچھے ہیں یا وہ اللہ جو مجبور پریشان حال کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ جانشین بناتا ہے؟ کیا پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کیا وہ بناوٹی معبود اچھے ہیں یا وہ اللہ جو خشکی یعنی زمین اور سمندر کے اندھیرے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ ان کے بناوٹی معبودوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اِلٰہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا وہ بناوٹی معبود اچھے ہیں یا وہ اللہ جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو اللہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ لوگ بے بس ہو گئے ہیں، بلکہ وہ آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر 19ویں پارے کی آخری ایک آیت ہے جو 20ویں پارے کے شروع سے مطابقت رکھتی ہے، اس لیے اس کو آج پڑھ لیا گیا ہے۔ 20ویں پارے میں ٹوٹل 16 رکوع ہیں اور اس کے اندر 166 آیتیں ہیں۔ 20ویں پارے کے اندر جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 66 تک ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ آپ غور کیجئے آیت نمبر 59 میں اللہ خیر عما یشرکون۔ کیا یہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اصل میں یہ سوال کیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کی کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ تو اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے
اب غور کرتے ہوئے چلیں اللہ نے بارش نازل کی اور اس کے بعد کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پودے اگائے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پر غور کرے۔ آسمان کتنی بلندی پر ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پودے اگاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کوئی ہے اس کے علاوہ کرنے والا؟ اس لیے 5 مرتبہ آیا ہے اس رکوع میں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے جو ایسا کام کر سکے؟ جی نہیں۔ اس لیے ہر چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، زمین پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گاڑ دیا ہے۔ اسی طرح زمین میں سمندر بھی ہیں، کھارے پانی کا ہے، میٹھے پانی کا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح پرندے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، پھر اسی طرح آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو ان سب چیزوں کو پیدا کر سکے؟ جی نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی روزی روٹی دینے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 پر غور کیجئے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے والی جگہ بنا دیا ہے، کیونکہ اگر یہ ہلتی رہے گی تو کوئی بھی آدمی اس کے اوپر ٹک نہیں پائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ ہلا دیتا ہے یعنی زلزلہ آ جاتا ہے تو کس طریقے سے تباہی آتی ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا وَجَعَلَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، پھر اسی طریقے سے 2 سمندر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آڑ بنا دیا، دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، کھارے پانی کا ہے، میٹھے پانی کا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ کوئی ہے جو دوسرا کر سکتا اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 62 پر غور کیجئے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے اور سختی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، سب کی فریاد سننے والا، سب سے بڑا فریاد سننے والا اکیلا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ، یعنی اللہ ہر ایک کی فریاد سننے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 63 پر غور کیجئے، خشکی اور تاریکیوں میں یعنی اندھیروں میں راستے نکالتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ راستہ بتا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہی اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ وہ پیدا کرے گا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم دلیل لے آؤ، کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ آیت نمبر 65 پر غور کیجئے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ ہے جس کو پہلی مرتبہ پتہ چلے، جو علم کسی کے بتلائے بغیر حاصل ہو جائے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں اس کو ہم اور آپ وحی اور معجزہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اتنا معلوم ہے جتنا کہ اللہ نے بتایا ہے۔ علم الغیب وہ ہے چھپی ہوئی چیز کہ سب سے پہلے جس کو جانکاری ہو، تو پوری دنیا میں، آسمان میں، زمین میں سب سے پہلے اللہ کو پتہ چلتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے، اس لیے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق سے کہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، جس نے بھی تجھ سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، سورہ لقمان سورہ نمبر 34 کی آخری آیت ہے کہ کون ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ کل کیا وہ کمائے گا، کوئی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔